والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. چونکہ اگر اللہ نے چاہا تو آج ہم سورہ بقرہ کا جو ایک اہم حصہ ہے اس کی تکمیل کر لیں گے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر جو اجزاء ہیں اس سورہ مبارکہ کے انہیں ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم نے ایک حدیث قدسی بہت بڑے اہتمام کے ساتھ اور تکرار اور اعادہ کے ساتھ پڑھی تھی، اس کے بڑے پیارے الفاظ ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے الصلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ فنصفها لعبدی فنصفها لی ولنصفها لعبدی ولعبدی ما سأل، آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف حوالہ دینا مقصود تھا کہ سورہ فاتحہ بالکل برابر دو حصوں میں منقسم ہے۔
لیکن یہی کیفیت سورہ بقرہ کی بھی ہے، پھر یہی کیفیت سورہ آل عمران کی بھی ہے۔ سورہ بقرہ کو بھی اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک عنوان دیا تھا، سورۃ الامتین، یہ دو امتوں کی سورت ہے۔ اس کے نصف اول میں یا تو براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ، یا یہ کہ روح سخن ان کی طرف ہے، اور نصف ثانی میں خطاب ہے یہ جو نئی امت مسلمہ، نئی امت وجود میں آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر۔ تو گویا کہ دو امتوں سے خطاب ہے اس میں، نصف اول میں یا براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے سابقہ امت مسلمہ، اور یا روح سخن ادھر ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے، جبکہ نصف ثانی میں سارا خطاب امت مسلمہ، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، تو تقسیم ان ایکول ہو گئی، لیکن اس کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے یہ حقیقت کہ پہلے حصے میں آیات کی تعداد 152 ہے، رکوع 18 آیات 152، دوسرے میں رکوع 22 آیات 134، تو گویا کہ بیلنس ہو جاتا ہے تقریباً برابر یہ دو حصے۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، 18 رکوع، 4 پہلے 10 بعد میں، پھر 4 بعد میں، 4 جمع 10 جمع 4۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، اس کے بعد 10 رکوعوں میں خطاب ہے براہ راست سابقہ امت مسلمہ سے، پھر 4 رکوع تحویلی ہیں، تحویل قبلہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اور تحویل قبلہ در حقیقت علامت تھی اس کی کہ منصب امامت جو تھا وہ اب اس کی تحویل ہو رہی ہے سابقہ امت مسلمہ کی بجائے اس نئی امت مسلمہ کی جانب۔ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا منصب اور مقام اس روئے ارضی پر جو 2000 برس تک حاصل رہا سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو، اب یہ منصب منتقل ہو رہا ہے اس نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جو 4 رکوع تمہیدی ہیں، پھر ان میں 2 رکوع، پہلے جو ہیں ان میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل آئی، صاحب ایمان اور وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑ چکے، اور کچھ وہ جو بین تھے۔ تیسرے رکوع میں پھر قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آیا ہے، یوں سمجھیے کہ پورے بکی قرآن کا خلاصہ جو ہے اس ایک رکوع کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ چوتھے رکوع میں قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ، انسان کا مقام کیا ہے اس کائنات میں، اس کی حیثیت کیا ہے، خلافت کا فلسفہ، خلافت کی بنیاد، پھر علم انسانی کی 2 اقسام، اہم ترین مسائل ہیں فلسفے کے جو چوتھے رکوع میں آئے، یہ بھی اصل میں مکی قرآن کا خلاصہ ہے، یہ تمہید ہے۔ اس کے بعد 10 رکوع ہیں جو آج ختم ہو رہے ہیں ہمارے اس درس پر انشاءاللہ، جن میں براہ راست خطاب تھا بنی اسرائیل سے۔ اس کی ایک تقسیم ہم نے کی تھی کہ پہلا رکوع جو 7 آیات پر مشتمل ہے وہ ہے دعوت پر مشتمل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ یہ 7 آیات نہایت اہم ہیں، اور کسی بھی سابقہ امت مسلمہ کو تجدید ایمان یا کسی نئی نبوت و رسالت پر ایمان کی دعوت کے ضمن میں ان کی اہمیت بالکل وہی ہے جو سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی ہے۔ یہ بمنزلہ فاتحہ ہے کہ کسی سابقہ امت مسلمہ کو اگر خطاب کرنا ہے، ظاہر بات ہے اب اگر خطاب ہوگا تو تجدید ایمان کے لیے ہوگا، کسی نئے ایمان کے لیے نہیں، جبکہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان لانا تھا، ایک نئی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو مسلمان ہیں اب وہ بھی تو مسلمان امت جو ہے عملی اعتبار سے وہیں پہنچ چکی ہے جہاں یہود پہنچے ہوئے تھے۔ ہم ان تمام رکوعوں میں دیکھ چکے ہیں وہی ساری اخلاقی گمراہیاں، وہی اعتقادی گمراہیاں، وہی امانی، وہی من گھڑت عقائد وہ ہمارے ہاں ہے کہ جو چل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو دعوت دینی مقصود ہے۔ اس کے ضمن میں 5ویں رکوع کی 7 آیات
نہایت اہم ہے کہ ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے۔ البتہ اس کے بعد پھر اثر نو خطاب کا صیغہ آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ چھٹے رکوع کی دو آیات اور آج 15ویں رکوع کی آخری دو آیات، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلی آیت بعین ہی وہی آئی دوبارہ، یہ گویا کہ کلوز ہو رہا ہے معاملہ، اب وہ پوری ڈسکشن یہاں آ کر ختم ہو رہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ حصہ ملامت کا حصہ ہے، ان پر تنقید کی گئی ہے، ان کی گمراہیوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، ان پر ایک فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان پر واضح کیا گیا ہے کہ کس وجہ سے تم معزول کیے جا رہے ہو اس عظیم منصب سے کہ جو تمہارے پاس 2000 برس رہا ہے، اور کیوں جو ہے آج ایک نئی امت جو ہے اس مقام پر فائز کی جا رہی ہے۔ مزید برآں اس کے اندر گویا کہ پیشگی تنبیہ ہے نئی امت مسلمہ کو کہ تم بھی دیکھ لو کہ سابقہ امت مسلمہ جو کسی اعتبار سے بھی تم سے کم نہیں تھی، انی فضلتکم علی العالمین، جن کے بارے میں 2 مرتبہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، وہ امت اگر آج اس حال کو پہنچی ہے کہ معزول کی جا رہی ہے اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اگر اس مرتبے اور مقام کو پہنچی ہے، اس طرح پاتال میں گری ہے، تو کن چیزوں کی وجہ سے گری ہے؟ کیا ان کی گمراہیاں تھیں؟ کیا ان کی بدعمالیاں تھیں؟ کیا ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد عہدیاں تھیں؟ تو اس کو اچھی طرح سوچ لو، مبادا تم بھی انہی راستوں پر چلو، جیسے کہ حضور نے پھر خبر بھی دی ہے کہ چلو گے تم بھی لا محالہ، وہی راستہ تمہارا بھی ہوگا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَالَ قَبْلَكُمْ، تم بھی لازماً پیروی کرو گے انہی لوگوں کے راستوں کی اور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور بالشت کے ساتھ بالشت، اسی طرح چلو گے، انہی کے نقش قدم کی تم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا تھا تم بھی گھسو گے، ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تم میں بھی کوئی شقی اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ یہ گویا کہ پیش کی تنبیہ بھی تھی ان آیت صورتوں کے اندر۔ اس میں ایک تقسیم اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کرائی تھی کہ یہ جو 9 رکوع تقریباً ہیں کہ جو ملامت کے ہیں، ان میں بھی پہلے 2 میں صرف واقعاتی انداز میں گفتگو ہوئی ہے، ان کی تاریخ، اور وہ بھی ابتدائی دور کی تاریخ کے واقعات۔ البتہ جو بقیہ 7 رکوع تھے ان میں معاملہ جو ہے نہ صرف واقعات کا تذکرہ ہے، حقائق و واقعات، بلکہ یہ کہ تجزیہ، ان کے اعتقادات، ان کے طرز عمل کا تجزیہ کر کے بتایا گیا کہ ان کے ہاں کیا کجی پیدا ہوئی ان کے نظریات میں، ان کے خیالات میں، ان کے عقائد میں۔ اس اعتبار سے وہ نئی امت مسلمہ کے لیے پیشگی تنبیہ ہونے کے اعتبار سے اہم تر ہے۔ اب ایک بات اور صرف نوٹ کر لیجئے کہ اب جب یہ مضمون بدلے گا، اب اس کے بعد وہ تحویلی 4 رکوع شروع ہو رہے ہیں کہ جن میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہوگا۔ اب چونکہ قبلہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ معین ہونے والا ہے، خانہ کعبہ کی تاریخ بیان ہوگی، خانہ کعبہ کے معمار ابراہیم اور اسماعیل ہیں علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہوگا۔ لہذا یہ جو رکوع آنے والے ہیں یہاں سے اب وہ بقیہ 4 رکوع جو ہیں شروع ہو رہے ہیں کہ جن کو میں نے عنوان دیا وہ تحویلی ہیں، تحویل قبلہ، اور یہ تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امامت، کہ امامت جو ہے وہ اب منتقل ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، بنی اسماعیل میں سے جو امت اٹھی ہے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں اس میں اور لوگ آ گئے، جب تک یہ معاملہ ہوا ابھی صرف بنی اسماعیل ہی کے لوگ اس میں تھے، اب یہ کہ تحویل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کہ جو آخری بات میں نوٹ کرانا چاہتا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مضمون بدلتا ہے تو آخر میں آ کر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا صوبہ ہے اور یہ جو ہے یہ سرحد ہے، درمیان میں کچھ علاقے ایسے ضرور ہوں گے کہ جہاں کچھ ملی جلی سی تہذیب ہوگی، تو یہ آخری جو حصہ ہے ان 9 رکوعوں کا، ان میں سے آج آپ دیکھیں گے کہ مضامین جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل سے متعلق نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل کو بھی یہاں لپیٹ میں لے لیا گیا ہے، تاکہ گویا کہ گانٹھ لگ جائے، گرہ بند جائے کہ اب نیا مضمون جو شروع ہونے والا ہے، بنی اسماعیل کی بنیاد پر جو امت اب وجود میں آئی ہے، تو بنی اسماعیل کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی تھی اور ان کی جو گمراہیاں تھیں، اور چونکہ خانہ کعبہ کو اب بننا ہے ہمیشہ کے لیے قبلہ اہل توحید کا، لہذا اس کے ضمن میں بنی اسماعیل جو اس وقت قریش مکہ جن کو کہ ان کی سیادت حاصل تھی، جس طرح وہ اس پر مسلط تھے اور جس طرح اہل ایمان کو وہاں سے انہوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، تو اس کا کچھ تذکرہ بھی یہاں ہو رہا ہے، اگرچہ روح سخن یہاں بھی ابھی بنی اسرائیل ہی کی طرف ہے،
جب تک کہ وہ بریکٹ ختم نہیں ہوتی. اور بریکٹ کا لفظ جو ہے میں آج اس کو میں نے استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ وہ 2 آیتیں کہ جو چھٹے رکوع کے شروع میں آئیں اور 2 آیتیں کہ جو 15ویں رکوع کے شروع میں آ رہی ہیں، ان میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایک آیت تو بعین ہی وہی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دوسری آیت میں تھوڑا سا خم دے دیا گیا ہے، اور وہ اس طریقے سے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یہاں تھوڑی سی ترتیب بدل دی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون. تو گویا کہ بریکٹس جو ہے جس طریقے سے ذرا رخ جو ہے شروع ہوتی ہے تو رخ ادھر ہے، ختم ہوتی ہے تو رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جائے گا. اس طور سے بڑی خوبصورت یہ تشبیہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ گویا کہ 9 رکوع یہ 2 بریکٹوں کے مابین ایک مضمون ہے. اس سے باہر 5ویں رکوع کی 7 آیات وہ در حقیقت دعوت پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے اگرچہ ہے خطاب بسابقہ امت مسلمہ، لیکن یہ کہ اس کا رنگ بالکل علیحدہ ہے. اب آئیے بس اس تمہید کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کر لیں گے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اور یہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا نہیں داخل ہو سکتا ہرگز جنت میں مگر صرف وہی کہ جو یا یہودی ہے یا نصرانی ہے. یہاں ذرا اختلاف ہے کہ یہ قالو سے مراد کیا ہے. آیا یہ ان دونوں کا مشترک قول ہے یا یہ کہ قالو میں ایک قائل ہے یہود کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر صرف یہودی، اور دوسرا قول ہے نصارہ کا کہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر صرف نصرانی یا عیسائی. یہ دونوں امکانات یہاں موجود ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ قول یہاں پر نقل کیے گئے ہوں، لیکن ان کو بیان ایسے کر دیا گیا گویا کہ یہ ان کا اجتماعی قول ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے، کہ در حقیقت مسلمانوں کی مخالفت میں ان کا گٹھ جوڑ، اگرچہ آگے چل کر وہ آیت آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کی نفی جب کرتے ہیں تو صاف کہتے ہیں قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، بے بنیاد ہے ان کا دین، ان کی ملت، ان کی حیثیت. اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں. لیکن یہ کہ مسلمانوں کی مخالفت میں آ کر ان کا اس طرح کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے کہ یہ گویا کہ اب آپس میں ایک متحدہ محاذ بنا کر کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. جنت میں تو داخل ہو ہی نہیں سکتا کوئی مگر وہ کہ جو یا یہودی ہو اور یا نصرانی ہو. یہاں اب اس پر تبصرہ کیا گیا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. یہ لفظ اس سے پہلے بھی اس سلسلہ کلام میں آ چکا ہے. امانی امنیہ کی جمع ہے. امنیہ یہ ہمارے جو اردو میں لفظ تمنا استعمال ہوتا ہے، تمنا در حقیقت اسی مادے سے یہ لفظ ہے جسے کہا جائے گا وشفل تھنکنگ، من گھڑت خیالات. انسان کبھی کبھی اپنی خواہش کو عقیدے کا رنگ دے لیتا ہے، چاہتا ہے کہ ایسا ہو لیکن آٹو سجیشن کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہے. حقیقت میں وہ اس کی آرزو یا خواہش ہوتی ہے، لیکن اسی کو سائیکالوجی میں آٹو سجیشن کہا جاتا ہے. جب آپ اپنی ایک آرزو کو اس طریقے سے پکاتے رہیں گے اور بار بار دہراتے رہیں گے، تکرار کرتے رہیں گے، تو خود آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں بلکہ ایسا ہے فی الواقع. اس طریقے سے وہ فالس عقائد جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں کہ در حقیقت ان کی بنیاد کسی علم پر نہیں بلکہ در حقیقت ان کی بنیاد جو ہے وہ ان کی خواہشات پر ہے، وشفل تھنکنگ پر ہے. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہیے اے نبی ان سے لاؤ دلیل تمہاری، کوئی دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، اپنی کتابوں سے دلیل لاؤ. قرآن کا یہ چیلنج جو ہے بہت ہی اہم ہے کہ خود اپنی کتابوں سے کوئی دلیل پیش کر دو. یہ اس قدر تمہارا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو ہے کہ جنت میں تو کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ دیکھیے اس قدر نامعقول بات ہے کہ یہودیت اور نصرانیت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جو دونوں کے نزدیک محترم ہے، جیسے کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے اسی سورہ بقرہ میں آئے گا کہ غور کرو کیا ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے، کیا تھے؟ ماں کانا، اگلی سورت میں سورہ آل عمران میں ماں کانا ابراہیم و یہودی ولا نصرانی.
اگر تو تم نے یہی سمجھا ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ گویا کہ یہودیوں اور نصرانیوں ہی کے لیے بس خاص ہے، تو پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا کہو گے، یا ان سے پہلے کے انبیاء کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو در حقیقت یہ تمہاری بالکل بے بنیاد پادر ہوا قسم کے خیالات ہیں، تمہاری وشفل تھنکنگ ہے جس سے تم نے عقائد کا رنگ دے دیا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا۔ اب وہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے اصل میں، اور اس کے لیے یاد کیجئے کہ یہ جو سلسلہ کلام تھا اس میں 8ویں رکوع کی پہلی جو آیت آئی تھی، آیت نمبر 62، جس پر بڑی مفصل گفتگو ہم نے کی تھی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بہت اہم آیت تھی جس کو کہ اگرچہ لوگوں نے بہت غلط معنی اس سے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس بحث میں اس وقت نہیں جا رہا۔ لیکن جو آیت وہاں شروع ہوئی تھی 8ویں رکوع سے، در حقیقت ان 9 رکوعوں کی جو تقسیم میں نے کی ہے کہ ان میں بھی 2 علیحدہ ہیں اور 7 علیحدہ ہیں، تو ان 7 رکوعوں کا آغاز بھی اس مضمون سے ہو رہا ہے، اختتام پر پھر یہ مضمون آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قاعدہ جو ہے جنت میں کسی کے داخلے کا اور کسی کی اخروی کامیابی اور نجات کا، وہ در حقیقت کسی گروہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنے دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت وہی امت مسلمہ تھی، پھر حضرت مسیح آ گئے تو اب نصارہ جو ہے وہ امت مسلمہ ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت مسلمہ ہے۔ تو یہ تو اصل میں در حقیقت عنوانات تو بدلتے رہیں گے، جیسے اولمپک ٹارچ ہے اسے لے کر ایک کھلاڑی دوڑ رہا ہے، ٹارچ وہی ہے، کھلاڑی بدل گیا ہے، کچھ دور تک وہ دوڑ کر لے گیا اس کو، اس نے اگلے کھلاڑی کو پکڑا دی ہے، اب وہ لے کر دوڑ رہا ہے۔ یا جیسے شیر شاہ سوری کے زمانے میں شروع ہوا تھا ڈاک کا نظام، تو ڈھاکے سے لے کر اور پشاور تک جو ہے 30-30 میل کے فاصلے پر چوکیاں بنی ہوئی تھی، اور ہر چوکی کے اوپر تازہ دم گھوڑے موجود ہیں، سوار موجود ہیں، ڈاک کا تھیلا چلے گا ڈھاکے سے، 30 میل کے بعد گھوڑا بھی بدل گیا اور سوار بھی بدل گیا، ڈاک کا تھیلا وہی ہے۔ تو یہ تو دین ہے جو چلا آ رہا ہے، دین وہی ہے، دین تمام رسولوں کا ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ تو اس دین میں جو بھی امت کسی وقت آئی ہے، اس امت میں بھی محض امت میں شامل ہو جانا نجات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس امت میں شامل بھی ہو اور پھر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرے انسان، تب ہے در حقیقت نجات کا معاملہ، تب ہے جنت میں داخلے کا معاملہ۔ لہذا اب یہاں تبصرے میں فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نجات کا، فوز و فلاح کا مستقل قانون یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ کے، یہ اسلام کے لفظی معنی ہے سپرد کر دینا، گردن نہادن، گردن جھکا دینا، سرنڈر کرنا، سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یہ اسلام کا اصل جو ہے مفہوم ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا، یہ چونکہ انسان کے جسم میں یہی اس کی شخصیت کا سب سے اہم جو ہے پہلو ہے، یہی اس کے ہاں اس کے پورے وجود کے اندر سب سے زیادہ عزت کی جگہ ہے، تو جس نے چہرہ جھکا دیا، چہرہ جو ہے کسی کے قدموں میں رکھ دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، یہ پوری شخصیت کے لیے گویا کہ ایک استعارے کے طور پر لفظ ہے چہرے کا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جو شخص بھی اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو، اپنی پوری شخصیت کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہو محسن، اس حال میں کہ نہایت بأحسن وجوہ، اس کا ترجمہ ہوگا بأحسن وجوہ ایسا کر رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس وقتی ایک مصیبت ہے کہ جس کو ٹالنے کے لیے کر رہا ہے، بلکہ یہ کہ دل سے کر رہا ہے، بدل و جان جسے ہم کہیں گے، وہ محسن، پورے احسن وجوہ کے ساتھ کر رہا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ اب وہ خواہ اپنے دور میں وہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا، یا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں رہا، یا یہ کہ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گیا، یہ اس کا اضافی معاملہ ہے۔ اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ایمان اور وہ سپردگی، وہ اطاعت، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے، اور وہ بھی بأحسن وجوہ، اگر یہ ہے تو اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کو لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن اور رنج سے دوچار ہوں گے۔
اب آ گئی وہ دوسری بات کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں تو کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی بس جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، لیکن وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں، لیست النصارى علی شیء، کوئی بنیاد نہیں۔ یہ اسلوب جو ہے سورہ مائدہ میں آئے گا بہت ہی اہتمام کے ساتھ، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی تمہاری ہم سے ہم کلام ہونے کی حیثیت بھی نہیں ہے، ہم سے دعا کرنے کا منہ نہیں ہے تمہارا، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ گویا کہ وہاں آپ اہل القرآن کا لفظ اگر رکھ دیں تو وہ خطاب ہم سے بھی ہے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، کیا دعائیں مانگتے ہو ہم سے، کیا مدد چاہتے ہو ہم سے، کیا ہم کلام ہوتے ہو ہم سے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے ہو قرآن کو۔ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، ہم نے نظام دیا ہے، ہم نے قانون دیا ہے، ہم نے شریعت دی ہے، اسے قائم کرو، تب در حقیقت اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، میرے عہد کو تم پورا کرو تو پھر میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تمہاری ساز باز اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے، تمہاری ساری وفاداریاں اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اب تمہارا ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ با قوم سروکار نہ دارد، اقبال نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا، با قوم سروکار نہ دارد، اللہ کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ موضوع دوسرا ہے جس پر کہ یہ مصرع آیا ہے وہاں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی حیثیت نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین جو دشمنی رہی ہے، جس طرح سے یوں سمجھیے کہ ان کا تو جو بیر رہا ہے آپس میں اور عداوت اور بغض، اس لیے کہ نصرانی جو ہے وہ جو اصل موحد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، وہ تو بہت جلدی ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تو تثلیث جو ہے وہ تمام جو بھی حضرت عیسیٰ کے نام لیوا دنیا میں عیسائی اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں، ان سب کا متفق علیہ عقیدہ تثلیث ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت کا عقیدہ جو ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ تو گستاخی کی انتہا ہے کہ صلبی بیٹے کا لفظ استعمال کرتے تاکہ یہ استعارہ نہ سمجھا جائے، صلبی بیٹا اللہ کا۔ تو اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو جو اللہ کا ان کے نزدیک صلبی بیٹا تھا، ان کا معبود، اس کو سولی پر چڑھانے والے یہودی، تو ان دونوں کے مابین کیسے کوئی محبت ہو سکتی تھی، کیسے کوئی سازگاری ہو سکتی تھی؟ حضور کی بعثت سے کچھ ہی عرصے پہلے نجران کے عیسائیوں کو یہودی بادشاہ ذو نواس جو ہے اس نے زندہ جلایا۔ چنانچہ یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے قرآن مجید میں، تو یہ سارا در حقیقت مسئلہ وہی تھا، عیسائیت اور یہودیت کی آپس کی جو دشمنی تھی۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے تو ان کے مابین تو دشمنی تھی، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ تو اصل میں پچھلے کچھ 400 برس میں بڑے ہی ایک حکمت کے انداز میں اور بڑی یوں سمجھیے کہ جو بھی ایک ایول جینیس ہے ان کے ہاں منصوبہ بندی جو ہے اور اس کی لمبی لانگ ٹرم جو ہے پلاننگ، اس کی صلاحیت جو یہودیوں کے اندر ہے، تو انہوں نے پہلے عیسائیت کے اندر نقب لگائی اور پہلے پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، اور پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے جو کرسچین ورلڈ ہے اس میں اپنے لیے ان روڈز بنائے، اور انہی کے ذریعے سے سود کی اجازت یورپ میں حاصل کی، اور پھر پورا جو مالیاتی نظام ہے اس کو اپنے تسلط اور شکنجے میں لے لیا، اور اب ہوتے ہوتے وہ یہاں بھی پہنچ چکے ہیں کہ جو رومن کیتھولک عیسائیت ہے اس سے بھی ان کی پوری مفاہمت ہو چکی ہے۔ چند سال پہلے پوپ صاحب نے انہیں اپنے خصوصی فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا ہے کہ مسیح کو سولی دینے کے یہ لوگ مجرم نہیں ہیں، یہ یہودی جو ہے ان پر یہ جرم عائد نہیں ہوتا، گویا کہ اس سے وہ بری کر دیے گئے۔ اور اب جو ہے ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور پوپ صاحب کا وزٹ اب ہونے والا ہے یروشلم کا، اور یروشلم میں ویٹیکان کا جو سفارت خانہ ہے کھلنے والا ہے۔ تو عالم عیسائیت کے اوپر اب ان کا تسلط ہوا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ ہوا ہے سورہ مائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے جمعے میں تقریر کی تھی کہ یہ جو ہے بعضہم اولیاء بعض، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں۔ اصل میں نزول قرآن کے وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پیشن گوئی تھی،
اس وقت یہ صورت موجود نہیں تھی کہ ان کی آپس میں کوئی دوستی ہو یا ان کے مابین کوئی اتحاد موجود ہو۔ وہ تو جیسے بحثم بحثہ میں ہوتا ہے، بحثم بحثہ کے درجے میں آ کر تو وہ یہاں تک کہہ گزرتے تھے یہودی کہ یہ جو مشرک ہیں ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بھی زیادہ ہدایت پر ہیں۔ یہ ہوتا ہے زدم زدہ میں، بحثم بحثہ میں، چنانچہ وہ آیت مبارکہ سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِّبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ جو ہے مشرکین بت پرست یہ بھی ان مسلمانوں سے تو زیادہ ہدایت پر یہ ہے۔ یہ انداز ہوا کرتا ہے در حقیقت زدم زدہ بحثہ بحثی کے اندر آ کر آدمی جو انتہائی بات کر دیتا ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو مشرکین عرب ہیں ان کو گمراہ سمجھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہودی عیسائیوں کو گمراہ سمجھتے تھے اور عیسائی یہودیوں کو گمراہ سمجھتے تھے، دونوں کے لیے کوئی آپس میں کسی طرح سے ریکنسیلیشن کا کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہ جملہ یہاں بڑا عجیب ہے، دراحال ہے کہ وہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ آج بھی عیسائیوں کے لیے کے نزدیک بھی تو وہ ان کی متفق علیہ کتاب ہے۔ یعنی یہ شاید دنیا میں اور کہیں نہ ہو کہ کوئی ایک مذہب ایسے بھی ہو کہ جو اس طرح ایک دوسرے کے دشمن رہے ہو، ان کے مابین اس طرح کا بیر رہا ہو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ کہ وہ کتاب نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ تو مختصر حصہ ہے بائبل کا، بڑا حصہ جو ہے وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اور وہ ان دونوں کے مابین کامن ہے۔ کون عیسائی ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تسلیم نہیں کرتا؟ وہ سارے صحیفے انبیاء کے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ 5 کتابیں جو ابتدائی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 بکس جو ہیں یہ تورات کی اصل کتابیں ہیں، تو وہ سب یہ ان کے درمیان مشترک ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، دونوں ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک ہی کتاب کے پیروکار ہیں، ایک ہی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی بات کہی تھی ان لوگوں نے بھی کہ جن کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں۔ یہ علم نہ ہونا مراد کیا ہے؟ یعنی جو مشرکین عرب تھے کہ ان کے پاس تو کتاب تو ہے، تورات تو ہے ان کے پاس، اولڈ ٹیسٹمنٹ تو ہے جس پر یہ متفق ہے، ایک اور بھی ہے، ایک 5ویں سوار بھی ہے۔ یہ گویا کہ بڑا ایک انداز جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک لطیف انداز ہے کہ یہ تو پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں تو کوئی بنیاد ان کی ہے کہ جس پر کہ یہ قائم ہے، ایک کتاب ہے، ایک شریعت ہے، ایک کتاب جو ہے اس کو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور بھی طبقہ ہے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی صحیفہ نہیں، کوئی شریعت نہیں، کچھ نہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، وہ بھی انہی کی سی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ نہ یہودیوں کی کوئی بنیاد، نہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد، نہ مسلمانوں کی کوئی بنیاد، اصل دین تو ہمارا ہے، ہم ہیں اصل میں جو چونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم حنیفی ہیں، ہم ہیں ابراہیم کے اصل جو ہے وارث، ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے طریقے کے، لہذا اصل دین ہمارا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ بھی جن کے پاس سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی صحیفہ نہیں، کوئی شریعت نہیں، نام کو بھی نہیں، جھوٹ موٹ کو بھی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی طرح کی بات۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اب اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ یعنی یہ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے۔ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، یہاں جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے، جو جس کا چوائس ہے کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آزادی دی جاتی ہے، کرے اپنے حق میں جو چاہے بولے، کانٹے بولے، یا اپنے لیے کوئی گل و گلزار کا اہتمام کر لے اخروی زندگی کے لیے۔ بہرحال یہاں کی تو جو بھی ہے جس طرح چاہے وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے اور دھوکہ دوسروں کو دیتا رہے، لیکن بہرحال فیصلے کا دن ایک آ کر رہے گا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اسی کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر مذہب کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے بس اس پر اترا رہے ہیں اور اسی پر نازاں ہیں، اسی پر شاداں و فرحاں ہیں، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کہ تقلیدی ذہن لے کر لوگوں کی عظیم اکثریت زندگی گزار دیتی ہے، کوئی تحقیقی انداز میں جاننے کی کوشش کرنے والے کہ اصل حق کیا ہے بہت کم ہوتے ہیں۔ اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پنجاب اور سرحد کے مابین جو ایک تہذیب آ جاتی ہے، یہ ہمارا جو کیمل پور کا ضلع ہے اور ادھر سے ہزارہ
یہ دونوں جو ہے کچھ ملے جلے ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہاں تذکرہ کچھ ان کا شروع ہو رہا ہے کہ جو اصل میں مکے کے لوگ، خاص طور پر قریش، اگرچہ عمومی انداز میں باتیں آئیں گی لیکن اس میں روئے سخن آپ دیکھیں گے اب رفتہ رفتہ ادھر ہو رہا ہے، بات کا جو ہے رخ ادھر جا رہا ہے، اس لیے کہ اب خانہ کعبہ کی بات ہونی ہے، حضرت ابراہیم کی بات ہونی ہے، پھر اس کے قبلہ بنائے جانے کی بات ہونی ہے، لہذا اب یہاں سے شروع کیا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہوگا زیادہ ظالم، زیادہ بڑا ظالم اس شخص کے مقابلے میں یا ان لوگوں کے مقابلے میں، یہ من واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جنہوں نے محروم کر دیا اللہ کی مسجدوں کو، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں ذکر کیا جائے، نام لیا جائے اس کا، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کی بربادی اور اس کی ویرانی کے لیے جنہوں نے سعی و جہد کی۔ اب یہ یوں سمجھیے کہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، ظاہر بات ہے اللہ کی مسجدیں جو تعبیر کی گئیں اللہ کی عبادت کے لیے کہ اللہ کا نام لیا جائے، تسبیح و تحلیل ہو اس میں، رکوع و سجود کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی شخص آڑے آ جائے، لوگوں کو وہاں عبادت کرنے سے روکے، اب لوگوں کو روک رہا ہے گویا کہ مسجدوں کو محروم کر رہا ہے اس سے کہ انہیں آباد کیا جائے، وہ مسجدوں کی آباد کاری ہے کہ وہاں پر اللہ کے نام لیا جا رہا ہو، تحلیل اور تکبیر اور تسبیح ہو رہی ہو، تو گویا کہ بڑا ظلم ڈھا رہا ہے اللہ کی مسجدوں کے اوپر کہ وہاں جو ہے ذکر الہی کے آڑے آ رہا ہو، یا یہ کہ اس کو اس کی تخریب کے درپے ہو، اس کی بربادی، یا یہ کہ اس کی ویرانی کے درپے ہو، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا۔ لیکن یہاں یہ کہ اصل میں اس سے مراد کیا ہے، بعض مفسرین نے، بلکہ اکثر میں کہوں گا کہ انہوں نے اسے عام ہی لیا ہے اور پوری تاریخ بیان کی ہے کہ دنیا میں یہ ہوتا آیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ، حالانکہ وہ عیسائی تھا، عیسائی آیا تھا، وہ فوج لے کر اور ہاتھی لے کر کے خانہ کعبہ کو گرا دے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی اپنی جو ہے اپنی قدرت کے ظہور کے ذریعے سے خانہ کعبہ کا اس وقت حفاظت کیا ہے۔ اسی طریقے سے 2 مرتبہ بیت المقدس جو ہے وہ گرایا گیا، اور وہ تو اس طرح گرایا گیا، بے حرمتی کی گئی، اس کو بالکل زمین بوس کیا گیا۔ ہیکل سلیمانی جو ہے، حضرت سلیمان نے جو عبادت گاہ بنائی تھی، چاہے اس کے لیے لفظ ٹیمپل استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تو حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، انہوں نے عبادت گاہ بنائی تھی، وہ بھی مسجد ہی تھی، نام چاہے اس کے کوئی بھی لے لیے جائیں، لیکن یہ کہ در حقیقت ان کا بنایا ہوا جو بھی معبد تھا، عبادت گاہ تھی، وہ مسجد کے حکم میں تھی۔ اسے پہلے نیبوکڈنیزر نے گرایا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ٹائٹس نے گرایا ہے، اور اگرچہ ٹائٹس جو ہے وہ رومن، وہ اس وقت تک مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت انہیں تائید حاصل تھی ٹائٹس کو حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی، اگرچہ میرا ذہن اس قول کو تسلیم نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کہ بعض حضرات نے لکھا ہے تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ چونکہ یہودیوں سے انہیں دشمنی ہو چکی تھی، یہودیوں نے ان کے خیال میں، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا تھا، لہذا گویا کہ یروشلم کو ان کا معبد قرار دیتے ہوئے اگر ٹائٹس نے اسے منہدم کیا ہے تو اس میں کچھ سپورٹ ان لوگوں کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی بھی اسے حاصل تھی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس قول کے اور اس رائے کے تسلیم کرنے میں تعمل ہے، اس لیے کہ ایک تو ابھی حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کو کل 40 برس گزرے تھے، ابھی حضرت مسیح علیہ السلام کے پیرو جو ہے وہ بالکل صحیح عقائد کے اوپر تھے، ابھی ان کے ہاں وہ پول کے جو غلط عقائد ہیں ابھی ان کے اندر اس طور سے شائع ہوئے ہی نہیں تھے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن تسلیم نہیں کرتی، غالباً ہمارے ہاں کے بعض مفسرین نے وہ قلت تدبر کے ساتھ یہ بات لکھ دی ہے، لیکن میرے نزدیک اصل میں یہاں پر اس کے عموم کی طرف جانا ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک سلسلہ کلام ہے، بات اب جا رہی ہے خانہ کعبہ کی طرف، اصل میں اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے قریش کی طرف، یہ ہے یوزرپرز، یہ ہے غاصب، یہ ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بٹا لگایا ہوا ہے، کہ جنہوں نے توحید کے اس مرکز کو اس وقت شرک کا اڈا بنا دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو گھر تعمیر کیا تھا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، 360 بت لا کر رکھ دیے، ایک ظلم یہ کیا، یہ ہے تخریب، اصل میں یہ ہے اس کے مقصد کو برباد کر دینا،
اور دوسرے یہ کہ اب مسلمان کہ جو موحد ہے، توحید خالص کے ساتھ صرف اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں، ان کو وہاں محروم کیا ہے۔ وہ وہاں پر نہ طواف کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں اشارہ ہو رہا ادھر، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب مدنی دور میں جہاد کا آغاز ہونا ہے، اور جہاد میں سب سے پہلے جو ہدف سامنے آئے گا وہ لبریشن آف کعبہ ہے، مکے کو لبریٹ کرانا مشرکین کے تسلط سے۔ اور در حقیقت چونکہ مکہ چاہے عرب میں اس وقت تک جزیرہ نما عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی پورے جزیرہ نما کی بنیاد پر کوئی سلطنت اور اس کا کوئی نظام اور کوئی حکومت اور کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، لیکن جو بھی کچھ نظام وہاں تھا اس میں حیثیت ام القریٰ، مرکزی بستی، دار الخلافہ کی حیثیت جو ہے وہ در حقیقت مکے کو حاصل تھی۔ اسی لیے سورہ توبہ میں پھر ان قریش کے لیے لفظ آیا قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کی امامت ان کے پاس ہے۔ ائمۃ الکفر یہ قریش ہے، جنگ ان سے کرو، اگر ان سے جنگ نہیں کرو گے تو غلبہ دین کا تو معاملہ جو ہے پھر وہ نامکمل رہ جائے گا۔ چاہے پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم ہو جائے، لیکن مکے پر اگر قریش کا تسلط برقرار رہتا ہے تو دین غالب نہیں ہوا۔ اس لیے کہ ائمۃ الکفر تو وہ ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ تو اس حوالے سے اصل میں اب یہ ہے اشارہ ادھر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آگے چل کر اب آپ کو معلوم ہے 19ویں رکوع سے بات آ جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اب آپ قریب پہنچ رہے ہیں اس کے، جب مسلمانوں سے خطاب کیا جائے گا کہ اب تمہیں اس مکے کو ان کفار اور مشرکین کے تسلط سے آزاد کرانا، اس گھر کو شرک کی گندگی اور آلودگی سے پاک کرنا، یہ اب تمہارے فرائض میں ہے، اس کے لیے تمہیں کمر کسنی ہوگی۔ تو اس کے لیے ان کی غیرت کو ابھارا جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوں گے کہ جنہوں نے محروم کیا ہے اللہ کی مسجدوں کو، اگرچہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے لیکن اصل میں پوائنٹڈلی وہ خانہ کعبہ، وہ گھر اللہ کا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو اس میں اللہ کا نام لینے سے روک رہے ہیں، اللہ کے موحد بندوں کو وہاں تسبیح و تحلیل سے منع کر رہے ہیں، اس کو، اس مسجد کو، بیت اللہ کو محروم کیا ہوا اس سے کہ خدا واحد کی بندگی اور عبادت وہاں کی جائے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اب یہ خراب وہی لفظ ہے جس سے تخریب بنا ہے باب تفعیل میں، خراب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، خرابہ، خرابہ جو ہے ویران جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ذرا آج ایک حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں یہ لفظ آیا ہے اسی انداز میں، اسی شان کے ساتھ، اور اس حدیث کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسے اپنی بڑی مشہور کتاب شعب الایمان، ایمان کے شعبے، ایمان کے کون کون سے شعبے ہیں یہ گویا کہ موضوع ہے، وہ احادیث کے جو ایمان کے مختلف شعبوں کو بیان کر رہی ہیں انہیں جمع کیا ہے شعب الایمان میں امام بیہقی نے، اور اس میں یہ حدیث ہے، اور یہ در حقیقت آج کے ہمارے دور پر اس کا انطباق ہوتا ہے 100%۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب ذرا گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہیں بچے گا، اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ پوری دنیا میں کہیں دکھا دیجئے، کوئی 1 انچ زمین دکھا دیجئے، یہاں ہے اسلام، حقیقی اور عملی اسلام۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسم بچے گا، نام بچ جائے گا اسلام کا، حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ حروف ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، رسم الخط ہے، اس کے معنی کہاں ہیں، اس کا مفہوم کہاں ہے، اس کا مصداق کہاں ہے؟ وہ جو قرآن مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انسانی شخصیتوں میں قرآن کہیں نظر آئے، انسانی معاشرے میں قرآن کہیں نظر آئے، لا یبقى من القرآن الا اسمہ الا رسمہ۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوگی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں مسجد کا تذکرہ تھا، ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس حدیث میں بھی وہی مسجد کا تذکرہ ہو رہا ہے، مساجدہم عامرۃ۔ بڑے خوش ہو گئے ہوں گے آپ کہ اس اتنے گئے گزرے زمانے میں بھی مسجدیں بہت آباد ہوں گی، عامرۃ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی، ویران ہوں گی، ہدایت نہیں ہوگی ان میں۔
ان میں جھگڑے ہوں گے، ان میں فتنے ہوں گے، ان میں وہ بحثیں ہو رہی ہوں گی جن کا دین سے کوئی سروکار ہی نہیں، اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جنہوں نے دین کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کی گدیاں ہوں گی۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، وہ لفظ خراب جو یہاں آیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ یہ خراب، یہ تخریب، معنوی تخریب ایک ہے کہ کسی کو گرا دینا، مسجد گرا دی، یہ بھی تخریب ہے مسجد کی، لیکن یہ کہ مسجد قائم ہے، اس کا مقصد جو ہے ختم ہو چکا ہے، اس کی اصل جو بنیاد ہے وہ ڈھائی جا چکی ہے، اس کے نظریات جو ہیں وہ کبھی کے وہاں سے نکالے جا چکے ہیں۔ تو مساجدہم عامرۃ، بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہوں گی، قالین بچھے ہوں گے، بڑے بڑے قمقمے ہوں گے، بڑے شینڈلیئرز ہوں گے، نہ معلوم کیا کچھ ہوگا، دیکھ کر آدمی دنگ ہو جائے گا۔ وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی، ویران۔ اور اب سب سے آخری بات، علماءہم شر من تحت ادیم السماء۔ ادیم چھت کو کہتے ہیں، چھلکے کو بھی کہتے ہیں، آسمان کی چھت جس کو آپ سیلنگ کہیں گے، چھت کا ایک حصہ ہوتا ہے روف اور ایک یہ، تو آسمان کی سیلنگ کے نیچے کی بدترین مخلوق علماء ہوں گے۔ علماءہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی اس چھت کے نیچے جو مخلوق ہوگی ان میں بدترین ہوں گے علماء۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے پاس ہی سے فتنے برآمد ہوں گے، انہی میں گھس جائیں گے، فتنے پیدا کرنے کے سوا ان کا دھندا ہی کوئی نہیں ہوگا، ان کا مشغلہ ہوگا تو فتنے پیدا کرنا ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں، انہی میں سے نکلیں گے، انہی میں گھس جائیں گے، ان کا اوڑھنا بچھونا فتنے بنانا، فتنے نئے سے نئے فتنے اٹھانا، اس کے سوا ان کا کوئی شان نہیں رہے گا۔ ظاہر بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ تمام علماء کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ویسی حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی، لا یزال طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ رہے گا۔ تو گروہ رہیں گے، علماء حق رہیں گے، اس سے دنیا خالی نہیں ہوگی، لیکن حکم الاکثر حکم الکل والی بات ہے کہ جو اکثریت کی بات ہوتی ہے اسی کو آپ ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ حکم الاکثر حکم الکل کے عنوان سے یہ بات کہی گئی ہے، علماءہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ یہ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا، شعب الایمان نے، ابن عدی نے بھی روایت کیا ہے، امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے، اور بھی، اگرچہ یہ حدیث جو ہے اس سے اوپر کے درجے کی جو مجموعے ہیں احادیث کے، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ متعدد جو ہیں دوسرے درجے کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ ان لوگوں کا اولئک ما کان لہم، ان کا تو حق ہی نہیں ہے، ان يدخلوها، یہ کہ وہ اس میں داخل بھی ہو سکیں، اس گھر میں، اللہ کے گھروں میں، الا خائفین، مگر خوف زدہ ہو کر، یعنی یہ کہ ایسے لوگوں کو دندناتے ہوئے اللہ کے ان مسجدوں کے اندر گھومنا پھرنا یہ ان کا حق نہیں ہے۔ ان کو تو زیادہ زیادہ یہ کہ رعایت دی جا سکتی ہے، وہاں تو اصل جو ہے اس کے متولی ہونے چاہیے اللہ کے نیک بندے، توحید پر کاربند، توحید کے قائل، وہ متولی ہو، ان کے ہاتھ میں اس کا انتظام ہو۔ ان کو بھی چھوٹ دے دی جائے، جائیں چلے جائیں، کبھی اللہ کا نام جھوٹ موٹ کا لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن یہ کہ متولی وہ بن گئے ہو، تسلط ان کا ہو، اقتدار ان کا ہو، انتظام ان کا ہو، محتمم وہ بنے ہوئے ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو کسی صورت میں بھی یہ بات قابل قبول نہیں، ان کا نہیں ہے حق، مگر یہ کہ داخل بھی ہو تو خوف زدہ ہو کر۔ اگرچہ یہاں بھی بعض حضرات نے اس کا عموم سے ترجمہ لینے کی اور مفہوم لینے کی کوشش کی ہے کہ مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے تقویٰ کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، انابت اللہ کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اور دل جو ہے وہ جھکا ہوا، یہ اصل میں اپنی جگہ پر ہے، یہ مضامین حق ہے۔ اللہ کے گھر میں داخل ہو تو اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اللہ کے گھر میں داخل ہو تو ہمیں یہ تلقین کیا حضور نے کہ مسجد کے ساتھ بھی ایک سیلیوٹیشن ہے، اس کا ایک تحیہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ جاتے ہی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو، ایسے نہ بیٹھ جاؤ مسجد میں گئے اور جا کے سیدھے براجمان ہو گئے، یہ نہیں ہے، الا یہ کہ مسئلہ وہاں اٹھ کھڑا ہوگا کہ کوئی وقت ایسا ہے کہ جس میں سجدہ جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر فقہی مسائل ہو جائیں گے، لیکن عام حالات میں آدمی جائے
تو یا جاتے ہی یا تو یہ کہ جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شریک ہو گئے، ورنہ یہ کہ اگر کچھ وقت رہتا ہے تو پھر یہ کہ بیٹھیے نا کم سے کم، اس لیے کہ حضور کے الفاظ یہ کہ مت بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لو۔ یہ بھی تعظیم ہے مسجد کی، تحیت المسجد یہ کہلاتی ہے۔ یہ گویا کہ اس کے ساتھ آپ کی گریٹنگ ہے، سیلیوٹیشن ہے مسجد کے لیے، آپ ایک سلام، ایک گریٹنگ کر رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعظیم اور مسجد کا احترام، اس کا ادب، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں اصل میں وہ چیزیں مراد نہیں ہیں۔ پورے سیاق کلام کو سمجھیے کہ اب بنی اسرائیل سے معاملہ بنی اسماعیل کی طرف روئے سخن اب ادھر مڑنے والا ہے، اور چونکہ تحویل قبلہ کی بحث آنے والی ہے، لہذا یہاں اب اشارہ ادھر کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھو یہ سب نازل ہو رہے ہیں، مدینہ منورہ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، کوئی 350 میل کے فاصلے پر وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں سے یہ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہوئے مہاجرین۔ لیکن یہ کہ اب ادھر یعنی یہ نہ سمجھو کہ بس چھوڑ آئے ہو تو اب اس کو چھوڑو، اس کا ذکر بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ در حقیقت اسے لبریٹ کرانا ہے تمہیں، اور وہ لوگ جو اس کے متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں مشرکین، اور یہ تو ان کو حق نہیں پہنچتا ہے، حق بحقدار رسید، یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ پر توحید کے ساتھ ایمان رکھنے والوں کا حق ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ سن 8 میں مکہ فتح کر لیا، لیکن سن 8 میں بھی رمضان میں مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں، لیکن سن 8 میں رمضان کے بعد آپ کو معلوم ہے 2 مہینے کے بعد ہی تو پھر حج کا موسم آ گیا، لیکن آپ نے مشرکین کو بھی حج کرنے دیا، بلکہ اس سال حکمت آپ نے یہ برتی کہ انتظام بھی مشرکین کے ہاتھ میں رہنے دیا، بہت ہی گریجولی آپ نے اس کو چینج کیا ہے۔ اگلے سال سن 9 میں انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے سے امیر الحجاج بنا کر آپ نے بھیجا، قافلہ جو ہے مدینے سے آپ خود تشریف نہیں لائے، لیکن یہ کہ اس سال بھی مشرکین کو بھی اجازت دے دی گئی تھی مسلمانوں کے زیر اہتمام کہ تم بھی حج کر سکتے ہو، لیکن اس سال پھر وہ اعلان کر دیا گیا آج کے بعد اب تمہارا یہاں پہ حق نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ جو سن 9 ہجری کا حج جو ہے اس میں ظاہر بات ہے مشرکین نے حج کس طرح کیا ہوگا، دبے ہوئے، غلبہ مسلمانوں کا ہے، انتظام سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، تو جس طریقے سے دبے ہوئے، خوف زدہ، نیچے ہو کر انہوں نے وہ حج ادا کیا، تو یہاں پر بھی وہ انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اول تو ان کا حق ہی نہیں ہے، اگر یہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کا حق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مسجدوں میں داخل ہو تو خوف زدہ ہو کر ہوں، چھوٹے بن کر ہوں، سر اٹھا کر نہیں سر جھکا کر داخل ہوں، اور یہ کہ ان کی کیفیت وہی انداز کے جو ان یوت الجزیۃ حتی یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے بن کر رہے، در حقیقت اسی طرح کی کیفیت ان الفاظ میں ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور وہ رسوائی اب ہونے والی ہے۔ یہ گویا کہ پیشن گوئی ہے، جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے ابھی کوئی رسوائی نہیں تھی، ابھی تو قریش کا ڈنکا بج رہا تھا مکے میں، ابھی تو انہی کا تسلط تھا، ابھی تو مسلمان اگر وہ رہ بھی گئے تھے کوئی بیچارے غریب یا کمزور یا ضعیف یا خواتین یا بوڑھے تو انہیں ستا رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، لہذا ابھی تو ان کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ خزیٌ، یہ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر وہ خزی آنے والی ہے، رسوائی آنے والی ہے، جو کہ سن 8 ہجری میں آ گئی۔ کس طرح سرنگم ہو کر کھڑا ہونا پڑا ہے سب کو، بڑے بڑے فنے خان، بڑے بڑے چودھری کیسے کھڑے ہوئے تھے حضور کے سامنے سر جھکائے ہوئے، اور حضور نے جب پوچھا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، تو کریم ابن کریم، آپ تو خود ایک بہت ہی شریف النفس انسان ہے اور شریف النفس انسان کے بیٹے ہیں، تب آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بے شمار تھے جو گردن زدنی تھے، جن کی گردنیں اڑائی جاتی تو کوئی حرف نہ کوئی کہہ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کے ایسے ایسے جرائم تھے، جنگی جرائم، لیکن نہیں، سب کو جو ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ خزیوں کی، وہ جو ان کی شکست کی کیفیت تھی، وہ فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ہی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب دیکھیے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ تحویل قبلہ کی بات شروع ہو رہی ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ابھی پورے 2 رکوع درمیان میں پڑے ہوئے، یہ 14واں رکوع ہے،
15واں 16واں 2 رکوع ہیں کہ جس میں ابھی تحویل کا لفظ نہیں آئے گا کہیں بھی، وہ جائے گا 17ویں رکوع میں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ لیکن قرآن مجید کے اس اسلوب کو پہچانیے کہ جو بحث آنے والی ہے اسے کچھ فاصلے سے شروع کر دیا جاتا ہے، تمہید، اس کے لیے ذہن کو تیار کیا جاتا ہے، ادھر جو ہے کچھ نہ کچھ ذہن کو متوجہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات آ گئی۔ لیکن ظاہر بات ہے جو بات کہی گئی ہے اس کے کچھ اثرات ہیں، وہ ذہن میں بیٹھی ہے، اس نے وہاں کچھ اثرات پیدا کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکوع، 17واں اور 18واں رکوع، پھر 19واں 20واں چھوڑ دیجئے گا، پھر 21ویں رکوع کے شروع میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پھر وہ آیت البر جو ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے، پھر اس میں بھی آغاز جو ہے وہ یہی ہے، یہی مشرق و مغرب کا معاملہ اور یہی جو قبلے کی تحویل کا مسئلہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے مشرق اللہ کا مغرب کسی اور کا، شیطان کا، یا یہ کہ مغرب اللہ کا اور مشرق کسی اور کا ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب تمام سمتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام اطراف و جوانب اللہ کے لیے ہیں، وہ کسی جہت، کسی سمت، کسی مقام اس میں مقید نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ یہ تصور نہ کرو، یہ جو مشرق و مغرب میں اگر کوئی ایک سمت مقرر کر دی جاتی ہے، یہ در حقیقت یکسانی پیدا کرنے کے لیے ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کے لیے کسی چیز کو ایک علامت کے طور پر اختیار کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ یروشلم اگر ادھر رخ کرنے کو کہا گیا تو یروشلم کی کسی عمارت کو سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا، وہ صرف ایک ڈائریکشن کے تعین کے لیے ہے۔ اور اگر خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے گا تو مسجود خانہ کعبہ نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقت قبلے کی سامنے رہنی چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مذہبی معاملات میں عوام الناس جو ہیں وہ اتنی گہرائی میں نہیں جاتے، جن کی نگاہیں صرف ظواہر تک رہتی ہیں، ان کے ہاں پھر ان ظواہر کی اور مظاہر کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، اور اس کے اعتبار سے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ ذرا سا اس میں فرق ہو جائے تو وہ تو معاملہ جو ہے قیامت آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کی بہت نمایاں مثال ہے تحویل قبلہ کہ پورے 2 رکوعوں میں بحث ہی ہوئی ہے صرف تحویل قبلہ پر۔ آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی کون سی بڑی بات تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ وہ ماحول کیا تھا کہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا، پھر یہ کہ لوگوں کے احساسات کیا تھے، اور عام جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر مظاہر اور ظواہر کے اعتبار سے، تو اس کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس بحث کو کس اہتمام سے، کس شان کے ساتھ اللہ نے کس قدر یوں سمجھیے کہ تکرار کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ یہاں سے 2 رکوع پہلے بھی آیت آ گئی، 2 رکوع بعد بھی آئی، درمیان میں 2 رکوع مکمل ہیں جو تحویل قبلہ ہی سے بحث کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کر لو اللہ ہی کا رخ ہے۔ اور یہی معاملہ ہے جو ہمارے ہاں مثلا سفر کی نماز ہے، سفر میں ایک دفعہ یہ کہ کوشش کر لیجئے کہ جدھر بھی آپ سمجھے کہ اندازے سے کہ یہ رخ ہے خانہ کعبہ کا، کوشش امکانی حد تک، باقی اس کے بعد اگر آپ کی سواری کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس سے فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ویسے تو یہ کہ بہرحال حتی الامکان رخ ضرور جو ہے ابتدا میں کر لینا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر یقین سے بات معلوم نہیں ہے تو تب بھی کوئی پرواہ نہیں، جو بھی اندازے سے آپ کا جو بھی تخمینہ ہے اس کے مطابق رخ کر لیجیے، نماز پڑھ لیجیے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر جا کنیم سجدہ بیداں آستان رسد، اب جہاں کہیں سجدہ کرتے ہیں اسی آستانے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا وہ آستانہ جو ہے جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، آستانہ خداوندی، وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت سمائی والا ہے، بڑی وسعت والا ہے۔ یعنی یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیمانے ہیں، اس وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ریلیٹیو معاملہ ہے۔ اللہ بڑی سمائی، واسع، وسعت رکھنے والا، بڑی وسعت رکھنے والا ہے۔ اس وسعت کا کیا اندازہ آج کا انسان جو کر سکتا ہے، اس کائنات کی وسعت کا، اس کی پہنائی کا کوئی تصور نہیں، تو اس کے خالق کا کیا اندازہ انسان کرے گا۔ بڑی سے بڑی آپ بناتے جائیے ٹیلیسکوپس، اور معلوم ہوتا ہے جتنی بڑی ٹیلیسکوپ بنا لی اتنی ہی کائنات کی حدود اور آگے چلی گئی، کہیں اس کے آغاز کا، کہیں اس کے اختتام کا کوئی سرا آج تک انسان کے ہاتھ نہیں آیا۔
اور ابھی تو کہتے ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ تو ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، اور کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کتنے ہزار لائٹ ایئرز کے حوالے سے وہ پھیل رہی ہے، تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس طرح بھاگ رہی ہے گیلیکسیز ایک دوسرے سے، اس کی رفتار جو ہے وہ اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، اسی رفتار کو دیکھیں آپ تو وہ سر کو چکر آتا ہے کہ اس رفتار کے ساتھ یہ گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں۔ اور یہ باتیں جو ہے یہ اب کوئی تخمینے والی باتیں تو نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں، ایک ایک چیز کا حساب موجود ہے، یہ چیزیں جو ہے اب کسی ظن و تخمین پر نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ ان چیزوں کو تو انسان میئر کر رہا ہے، باقاعدہ ناپ تول ہے اس کا، اور ویریفائی کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ویریفیکیشن ہے، ایکسپیریمنٹل نالج ہے، یہ ایسے ہی کوئی جو ہے وہ اپنا انسان کا ظن اور تخمین کا معاملہ نہیں۔ واللہ واسع علیم، واسع ہے بہت وسعت والا، جدھر بھی سجدہ کرو اسی کو پہنچ جائے گا، اور علیم جہاں کہیں بھی سجدہ کرو گے اس کے علم میں، لہذا یہ کہ ان معاملات کو اتنے براڈ پرسپیکٹیو میں اگر رکھو گے تو پھر ان چیزوں کی وہ اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے گی کہ اس کے بارے میں وہ سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی، وہ حساسیت ختم ہو جائے گی، اگرچہ جو طے کر دیا اللہ نے اس کے رسول نے اس کی پابندی کرنی ہے، لیکن یہ اصل میں پابندی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہے، اس شے کی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم وہ ہے اصل شے جس کی حکمت، جس کی کہ اہمیت ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب یہ بھی دیکھیے اگرچہ یہاں بھی عام آپ کریں گے تو یہ سب نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے، تو اولاد کی اختیار کرنے میں نصارہ نے بھی کہہ دیا کہ حضرت مسیح کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، یہود کے ہاں بھی ایک جماعت رہی ہے، اگرچہ یہود کا یہ کبھی بھی ایسا متفق علیہ عقیدہ نہیں رہا ہے جیسا کہ عیسائیوں کا بن گیا معاذ اللہ، یہ تو انتہا کو نکل گئے، لیکن یہ کہ وہاں بھی کبھی ایک عقیدہ کسی گروہ کا کسی جماعت کا رہا ہے حضرت عزیر کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن یہ کہ یہاں بھی اصل اشارہ جو ہو رہا ہے در حقیقت وہ ہو رہا ہے اہل مکہ کی طرف، ان کا مین عقیدہ یہی تھا کہ وہ ان اپنی معبودوں کو وہ انہوں نے بیٹیاں اللہ کی قرار دیا تھا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر اور ان کے نام پر اپنے یہ بت بنائے ہوئے تھے، لہذا ان کے اکثر بتوں کے نام جو ہے مؤنث پر ہیں، اللات، اللات الہ کا مؤنث ہے، العزیٰ العزیز کا مؤنث ہے، اسی طریقے سے منات، لات و منات، یہ سب کے سب مؤنث ہیں، تو خدا کی بیٹیاں ہیں، تو ویسے تو یہ کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا اس میں آ جائیں گے، یہودیوں کا عقیدہ بھی آ گیا، اس کی بھی نفی ہو گئی، سبحانہ پاک ہے وہ اس سے، یعنی یہ بات جو ہے اس کی شان میں بڑی گستاخانہ بات ہے، وہ بہت بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہے اولاد سے، اور اس کا سبب کیا یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے تو شایان شان ہی نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے، کیوں؟ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو، منطقی بات کو سمجھ لیجئے، جو میں فانی ہوں، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اولاد ہو، میرا نام رہے گا، میرے اپنے وجود کا ایک تسلسل ہے، اولاد ہے کیا؟ انسان کے وجود کا تسلسل ہے، ایک حیوان کے وجود کا تسلسل ہے جو اس کی اولاد اس کے نسل کے ذریعے سے قائم ہے، لہذا ہر فانی ہستی کو اولاد کی احتیاج ہے، جو خود لا فانی ہے اس کے لیے فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے کسی اولاد کی کوئی احتیاج ہی نہیں، تو یہ ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت ہے، اولاد کو تو آپ ملکیت کہہ بھی نہیں سکتے، اولاد تو پھر جب جوان ہو جاتی ہے، ہر ایک کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اپنی پسند ہے، اپنے رجحانات ہیں، ابا جان اب میرا تو خیال یہ ہے، اب ابا جان اپنی جگہ پر سوچتے رہے کہ یہ میرا بیٹا، لیکن یہ کہ آج یہ سینہ تان کر میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ ابا جان اب یہ آپ کے خیالات ہیں دقیانوسی ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، اب میری رائے تو یہ نہیں، لہذا وہاں تو ملکیت، وہ تو ملکیت ہے اس کی ہر شے، جبکہ اولاد ملکیت نہیں ہوتی کسی کی، اولاد چاہے ٹھیک ہے کہ آپ کے وجود کا ایک معنوی تسلسل ہے لیکن آپ کی ملکیت تو نہیں، لیکن یہ کہ لہو ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے، کل لہو قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، اولاد کا بھی فرما بردار ہونا بہرحال
کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد فرما بردار بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ایسے بھی ہوتے ہیں نافرمان اولاد بھی ہے، سوہان روح بننے والی اولاد بھی ہے، بڑھاپے میں یوں سمجھیے کہ ایک مسلسل کوفت کا باعث بھی ایسی اولاد بھی ہے۔ لیکن یہ کہ سب پوری کائنات، کل مخلوقات اس کی ملکیت، اس کے مملوک، اس کے قانت، اس کے فرما بردار، اس کے احکام پر چلنے والے، اسی کسی اولاد کی احتیاج کیا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجئے، وہ آسمانوں اور زمین کو عدم محض سے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بدیع جو ہے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، لیکن فاعل کے معنی میں ہے۔ بدع کہتے ہیں کسی شے کو، بالکل انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود میں لانا کسی شے کو۔ جیسا کہ میں نے کسی اور موقع پر عرض کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ بڑھئی نے لکڑی موجود تھی، اس سے کرسی بنا دی، میز بنا دی، کوئی شے بنا دی۔ کمہار نے مٹی تھی، گارا تھا، اس سے گھڑا بنا دیا، کچھ اور چیز بنا دی۔ بغیر کسی شے کے کچھ چیز بنانا، یہ ہے ابداع۔ اور ابداع سے یہ بدیع فاعل کے معنی میں یہ صفت مشبہ ہے اللہ کے لیے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے عدم محض سے۔ اس کے مقابلے کا لفظ ہے خلق۔ خلق اور ابداع یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس کے جو ابتدائی چیپٹرز ہیں اس میں انہی مضامین پر بحث ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3 افعال شاہ صاحب نے، بہرحال ہر فلسفی، ہر حکیم اپنا ایک نظام فکر بناتا ہے، اس نظام فکر میں وہ جو پہلا چیپٹر ہے حجت اللہ کا، ان کے اپنے نظریات کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ 3 افعال انہوں نے اللہ کے بنیادی قرار دیے۔ ایک ہے ابداع، وہی عدم محض سے کسی شے کو پیدا کرنا۔ دوسرے ہے خلق، خلق ہے کسی شے سے دوسری شے کو بنانا۔ مٹی سے انسان بنایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو بنایا ہے لیکن مٹی سے بنایا ہے۔ وہ مٹی کے جو وہ گارا، اور پھر ہم مسنون مختلف الفاظ آئے ہیں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، جنات کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے۔ یہ جو لو ہوتی ہے، اوپر جو شعلے کے اوپر جو ایک تو اس کا لیومنس حصہ ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک ایسا حصہ ہوتا ہے انویزیبل، نظر نہیں آتا، وہ ہے جس سے کہ در حقیقت جنات کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی۔ یا اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے مسلم شریف میں کہ ملائکہ کو اللہ نے بنایا ہے من النور، نور سے بنایا۔ تو کسی شے سے کسی شے کو بنانا یہ خلق ہے، بغیر کسی شے کے وہ ابداع ہے۔ پھر اس خلق اور ابداع کے بعد تدبیر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اب وہ تدبیر ہے، اس تخلیق اور ابداع کے ذریعے سے جو چیزیں آئی ہیں اب ان میں الٹ پھیر ہو رہا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اسی میں جو ہے آگے پیچھے، کسی کو آگے کسی کو پیچھے، وہ تدبیر ہے اللہ کی، وہ تدبیر۔ اور اس میں قرآن مجید کے 2 مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 برس جو ہے ہمارے انسانی تقویم کے، اس کی تدبیر اللہ کے ہاں طے پا جاتی ہے۔ کوئی اس کی ایک پلاننگ جو ہے، 5 سالہ منصوبہ ہمارا ہوتا ہے، 7 سالہ منصوبہ ہوتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی اس کائناتی جو بھی تدبیر ہے اس کا کوئی 1000 برس ہمارے حساب سے، اس کے حساب سے کوئی اللہ کی حکمت خصوصی جو ہے اس 1000 برس کے لیے معین ہو چکی ہوتی ہے۔ تو 3 جو افعال ہیں اللہ کے بنیادی، ابداع، خلق اور تدبیر، اس کو فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے عدم محض سے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بس صرف یہ کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہو جا اور ہو جاتا ہے، یہ تکوین کہلاتی ہے۔ ابداع اور تکوین میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ اس میں شامل نہیں ہے، خلق میں ہمیشہ ٹائم ایلیمنٹ ہوگا۔ اس دونوں کو فرق کو نوٹ کر دیجئے۔ اسی لیے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں 6 دنوں۔
خلق انسان کا اب جو بھی ہوا ہے وہ کسی طریقے سے آپ سمجھیے وہ ایولیوشن ہے یا میوٹیشن ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ کہ ٹائم اس میں لگا ہے انسان کی تخلیق میں۔ اسی طریقے سے ہر بچہ رحم مادر میں جو پرورش پا رہا ہے 9 مہینے لگتے ہیں اسے، جو بھی مدت ہے وہ مدت کے اندر۔ آم کا درخت ہے، اسے کچھ وقت چاہیے، گٹھلی سے لے کر اور وہ درخت بننے تک وہ وقت لگے گا اس کے اندر۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت خاصہ اپنی جگہ پر موجود ہے، جب چاہے کسی کام کو کر دے پھر وہ تکوین ہوگا، یا یہ کہ عالم اسباب میں سے کسی ایلیمنٹ کی جگہ پر اللہ کا امر کن آ جائے۔ اس معنی میں اصل میں اس پر میں نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خاص طور پہ کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا، کلمۃ ہوں، اس لیے کہ ان کی تخلیق کے ضمن میں ایک خاص ایلیمنٹ جو باپ کا حصہ ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ بھی اللہ کے ایک امر کن نے اس کو سبسٹیچیوٹ کیا ہے، اس لیے وہ خاص کلمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ ہے، کلمتہ القاہا الی مریم، ایک خاص کلمہ ہے اللہ کا کہ جو اس نے القاء فرمایا مریم کی طرف۔ تو یہ کن جو ہے در حقیقت کسی بھی مادی سلسلے اسباب میں سے کسی ایک کڑی کا اگر وہ بدل بن جائے گا تو وہ گویا کہ وہاں پر اس کی جگہ پر ایک کلمے کی شکل بن جائے گی۔ تو بہرحال اسے نوٹ کر لیجئے، ابداع اور خلق کا فرق، اور ابداع اور تکوین یہ ایک ہی لفظ ہے، اور ان تکوین اور ابداع میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے، البتہ خلق میں ٹائم ایلیمنٹ آلویز انوالوڈ۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية۔ اب یہاں پھر وہی بنی اسماعیل یا مشرکین عرب کا عقیدہ جو ان کی باتیں تھیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر بھی وہ مکی قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ آیا تھا، اسی طریقے سے یہاں اختتام پر یہ تحویلی رکوع جو شروع ہونے والے ہیں ان کے آغاز میں یا جو خطاب کا حصہ تھا بنی اسرائیل سے اس کے اختتام پر ان دونوں کے درمیان نو مینز لینڈ اگر اسے قرار دیں ان دو مضامین کے اعتبار سے، ان میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ انہی مشرکین مکہ مشرکین عرب کے عقائد کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے، اس رکوع میں پہلے بھی آ چکا، اس سے مراد بنی اسماعیل جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی ان کے پاس ہدایت کی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی صحیفہ نہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، وہ کہتے تھے کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، کیوں مانے ہم کہ محمد سے اللہ کلام کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ ان سے کلام کر سکتا ہے تو انہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں جو ہم سے نہیں کلام کر سکتا، خود ہم سے کلام کرے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں اللہ کا کلام ہے، ہم مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ کتاب ان پر نازل کی، کیوں نہیں ہم پر نازل کر دی، ہمیں کتاب دی جائے۔ بڑے بڑے ہمارے چودھری تھے، اعلیٰ رجل من القریتین عظیم، یہ دو بڑے شہر ہیں، یہ مکہ ہے طائف ہے، اس کے بڑے بڑے چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، اور یہ بڑی جائیدادوں والے ہیں، آخر ان میں سے اللہ کسی کو چن لیتا۔ یہ یتیم رہ گیا تھا بنی ہاشم کا، ان کے سوا اللہ کو کوئی اور ملا نہیں تھا۔ یہ اس طرح کی باتیں کہ جو مکی قرآن میں بڑی آئی ہیں، بار بار تکرار اور اعادہ کے ساتھ، یہ ان کا یوں سمجھیے کہ حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا یا کوئی پھر معجزہ آئے، کوئی نشانی آئے، جیسے کہ اور سابقہ رسولوں کے پاس حصی معجزات آئے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی باتیں کرتے رہے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح کی انہی کسی باتیں، یعنی یہی باتیں قوم نوح نے کی تھی، یہی باتیں قوم ہود نے کی تھی، یہی باتیں قوم صالح نے کی تھی، یہی باتیں قوم لوط نے کی تھی۔ یہ ساری باتیں اصل میں وہ ہیں کہ جو مکی قرآن کے مضامین ہیں۔ پھر میں دہرا رہا ہوں جیسے کہ تیسرے اور چوتھے رکوع کے مضامین مکی قرآن کا خلاصہ ہے دعوت اور اس کے فلسفے کے اعتبار سے۔ یہاں جو مشرکین کی رد و قدا تھی مکی قرآن کے اندر جو آتی ہے نہایت یعنی کثرت کے ساتھ اور بار بار تکرار اور اعادہ کے ساتھ، اس کا حوالہ ہے۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں، ان کے وہی احساسات ہیں، وہی اصل میں امراض ہیں ان کے دلوں کے اندر، وہی تکبر ہے، وہی حسد ہے، وہی جو ہے ہٹ درمی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، باقی ہم نے تو اپنی آیات کو پوری طرح واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ یوقنون اگرچہ بظاہر ترجمہ ہوگا جو یقین کرتے ہوں،
لیکن عربی زبان میں کبھی کبھی فعل آتا ہے ارادہ فعل کے معنی میں. یعلمون یعنی وہ لوگ جو علم حاصل کرنا چاہیں، علم کے خواہاں ہوں، علم کے خواہش مند ہوں، جو یقین کرنا چاہیں، جو چاہتے ہو حقیقت کو معلوم کرنا، ان کے لیے تو ہم نے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اب یہاں خطاب حضور سے ہو رہا ہے، یہ کنکلوڈنگ ریمارکس اب آ رہے ہیں، اور یہ پورے سلسلہ کلام کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اگرچہ وقت بہت کم رہ گیا ہے لیکن میں آج اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں. بہت اہم مضمون ہے. رسولوں کو بار بار یہ بتایا گیا کہ آپ کے ذمے بات پہنچا دینا ہے، پہنچا دینے میں کمی ہوئی تو آپ پکڑے جائیں گے. پہنچا دیں، آپ ابلاغ کا حق ادا کر دیں، پھر کوئی ایک بھی نہ مانے آپ پر کوئی الزام نہیں. سیدھی سیدھی بات. اور یہ وہ بات ہے جو ہر خادم دین، ہر داعی دین کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. آدمی خام خواہ اپنے اوپر جو ہے ایسی ذمہ داری اوڑھ لے جو اللہ نے اس پر ڈالی نہیں. جب وہ ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیتا جو اللہ نے ڈالی نہیں، تو پھر اس پہ بڑی پشمردگی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے، بد دلی بھی ہوتی ہے. یہاں تو فرمایا کہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں گئے جہنم میں. جائیں جہنم میں جسے جانا ہے، یہ ان کا اپنا چوائس ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. یہ چوائس ان کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آپ کو تو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ بشارت دینے والے ہیں نیکوکاروں کو، خبردار کر دینے والے ہیں بدکاروں کو اور غلط راستہ اختیار کرنے والوں کو. ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اور نوٹ کیجئے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کا کیوں کہا گیا. ایک شخص اپنا اگر سکوپ معین کرتا ہے خود، اس کو اس کا حق پہنچے گا اگر وہ خود کسی کام کے لیے کھڑا ہوا ہو، تو اسے سکوپ بھی اپنا معین کرنا ہے، ہدف بھی اپنے خود طے کرنے ہیں. لیکن اگر کسی کو کسی نے بھیجا ہے تو اس کا سکوپ آف ورک وہ طے کرے گا جس نے بھیجا ہے، اس کا ہدف وہ معین کرے گا جس نے بھیجا ہے. اس اعتبار سے جو رسولوں کا جو ہدف ہے اور رسولوں کا جو اصل سکوپ آف ورک ہے، ان کے جو رسپانسبلٹی کا دائرہ ہے، وہ خود معین نہیں کر سکتے. وہ معین کرے گا وہ جس نے بھیجا. وہ رسول ہے، وہ خود کھڑے نہیں ہوئے ہیں اپنے کسی مقصد کو لے کر. کوئی اپنے ذہن کا جو ہے اپنی تخلیق اور اپنا کوئی فکر اور اپنا نظریہ لے کر کھڑے نہیں ہوئے ہیں. وہ تو در حقیقت مامور ہیں، مامور من اللہ ہے. تو جو بھی اصل میں بھیجنے والا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بھیجا ہے حق کے ساتھ. یقیناً اس کے آپ کے رسول ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ حق ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، حق دے کر بھیجا ہے. لیکن یہ بشیرًا ونذیرًا، آپ کی حیثیت بشیر اور نذیر کی ہے. آپ کا کام حق کو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ابلاغ کا حق ادا کر دینا ہے. بس اس حد تک ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، محاسبہ نہیں ہوگا جہنمیوں کے بارے میں. یہ کیسے ہو گیا آپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ کو ہم نے بھیجا پھر بھی اتنے لوگ جہنم میں چلے گئے. نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ، اب یہ دیکھیے اس آیت کا تعلق کہاں ہو رہا ہے. ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی، یہاں تک کہ آپ خود ان کی ملت کی پیروی کریں. اس کا سابق آیت سے تعلق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اس ذہن سے نکال دیجئے، یا یوں کہیے کہ بالفرض محال، اگر کہیں یہ خیال کبھی آنے کا امکان ہو، لیکن بہتر یہ کہ حضور کے معاملے کو علیحدہ رکھ دیجئے. کوئی اور داعی حق ہے، کوئی اور خادم ہے دین کا، وہ اگر سمجھ لیتا میری ذمہ داری ہے، ضرور انہیں حق پر لے کے آنا میری ذمہ داری ہے، اگر یہ سمجھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ پورا حق نہیں مان رہے تو چلو 70% مان لیں، کوئی لے دے کر معاملہ کر لو، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ کمپرومائز ہو جائے، کہیں تو ہو کوئی معاملہ. یہ لوگ جو ہیں آخر اڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ سمجھ لے دین کو غالب کر کے چھوڑنا ہے میں نے اور میری یہ ذمہ داری ہے، تو اب سیدھے ہاتھوں نہیں ہوتا تو کہیں ٹیڑھی انگلیوں سے کرے، اگر صحیح راستے سے نہیں ہوتا تو غلط راستہ اختیار کرے. یہ سارے فتنے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک ذمہ داری اپنے اوپر وہ اوڑھ لی گئی ہے کہ جو اللہ نے آپ پر ڈالی نہیں. آپ کا کام ہے صحیح راستے سے صحیح بات بیان کیجئے، صحیح بات پہنچائیے.
اگر ریسپانس مل رہی ہے انہیں جمع کیجئے، منظم کیجئے، جتنی قوت حاصل ہوئی ہے اتنا ہی کوئی اقدام جو ہے اس کے پروپورشنیٹ آگے بڑھیے، اگلا قدم اٹھائیے. نہیں ہو رہی ہے تو آپ پر الزام نہیں ہے. خام خواہ دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ، ادھر سے ادھر سے، جیسے کہ وہ ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ ادھر سے ادھر سے کر کے اور وہ اپنی گیند کو لے کر بہرحال ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح بائی ہک اور بائی کروک ضرور جانا ہے. یا یہ کہ اگر پورا حق نہیں مان رہے، اگر یہ تسلیم کر رہے تو کچھ لے دے کر، کچھ کم پر کوئی مصالحت کر کے کچھ کمپرومائز کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس غلطی سے کہ انسان اپنی ذمہ داری وہ سمجھ لے جو اللہ نے اس پر ڈالی نہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُصَلُّ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. یہ تو ظاہر بات ہے ان کی مسندیں ہیں، ان کے چودراہٹیں ہیں، صدیوں کے ان کے جو ہے بنے ہوئے ان کا ایگزام ہے. اب یہ کیسے تسلیم کر لیں گے، کیسے مان لیں گے؟ آپ یہ اپنے دل سے یہ امید نکال دیجئے. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. آپ امیدیں رکھیں گے تو مایوسی ہوگی، آپ امید نہ رکھیے. یہ ماننے والے نہیں ہیں. لن ترضیٰ، اور یہی بات تھی کہ جو پہلے مشرکین کے بارے میں بالکل آغاز میں کہی گئی. چنانچہ سورہ نون کی وہ جو آیتیں ہیں، پہلی 7 آیتیں تو پہلی وہی ہے، لیکن اس کے بعد جو سورہ نون یا سورہ قلم 29ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے، وہاں جو فرمایا گیا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتیں نہ سنیے اور ان کی باتیں نہ مانیے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. کچھ آپ کمپرومائز پر آمادہ ہوں تو یہ بھی کمپرومائز کر لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ اپنے موقف پہ پختہ ہیں. لہذا اب یہ کچھ لے دے کر بھی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ کو خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں بھی حق جو ہے، جیسا کہ میں نے علامہ اقبال کا شعر بعض اوقات آپ کو سنایا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. حق جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا کرتا، وہ تو اپنی بات منواتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میں الحق ہوں. البتہ باطل کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے حق کی، کہ کوئی نہ کوئی حق کے ایلیمنٹ کو لے کر وہ کھڑا ہو، ورنہ اس کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. جیسے آکاش بیل ہے، وہ کسی درخت کے اوپر چڑھ سکتی ہے، اس کے اپنے اندر چڑھنے کی، اوپر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اسے تو کوئی درخت چاہیے، اس پر چڑھے گی. اس طرح باطل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے. ان الباطل کان زہوقا، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں. اسے حق کا کوئی ایلیمنٹ چاہیے کہ اس کے اوپر وہ اپنا تانا بانا جو ہے وہ بنے. اس لیے باطل کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اے نبی کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے. وہ ہدایت ہے جو میرے پاس آئی ہے اس قرآن کی شکل میں، وہ ہدایت ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب جسے قبول کرنا ہے، جو ہدایت کا طالب ہے، اسے قبول کرے اور منوعن کرے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس میں کہیں کوئی لے دے کر معاملہ نہیں ہوگا، اس میں کہیں کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، کسی طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت، اور یہ قرآن کا انداز ہے، مثبت بات کہہ کر ذرا تہدید کے انداز میں بھی، اگرچہ چونکہ معاملہ حضور کا اس لیے ذرا ترجمہ کرتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ ہر داعی حق کے لیے اس کو ایک یونیورسل اصول بنا کر اگر ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر کہیں آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا، دی نالج، دی ٹرو نالج، وہ آپ کے پاس آ چکا ہے اس قرآن کی شکل میں. اب اگر آپ نے کمپرومائز کیا، اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اگر آپ نے ان کی آرزوؤں کو کسی درجے میں بھی جو ہے وہ آپ نے کنسیڈر کیا اور ان کے ساتھ کسی درجے میں ریکنسائل کیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی نہیں ہوگا آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا، نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ مکی قرآن میں آ چکے ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے کہ اے نبی یہ لوگ تلے ہوئے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.
یہ لوگ تلے ہوئے ہیں نبی کہ آپ کو بچلا دیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، تاکہ کوئی چیزیں آپ اپنی طرف سے گھڑ کر بھی ہماری طرف منسوب کر دیں، اور اگر ہم نے ہی، اور پھر اگر آپ ایسا کریں وہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جنگ ختم، لڑائی ختم۔ اور اگر اے نبی ہم نے ہی آپ کے پائے مبارک جو ہیں ان کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ بربنائے طب بشری آپ ان کی طرف کچھ رجحان پیدا ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو پھر آپ کو جو سزا ملتی اس دنیا میں بھی دگنی اور آخرت میں بھی دگنی، اور پھر آپ اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتے۔ تو یہ وہی کمپرومائز کا معاملہ، کیونکہ مکی دور کا یہ کمپرومائز تھا مشرکین کے ساتھ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ مدنی دور میں یہ کمپرومائز اگر تھا تو وہ اہل کتاب کے ساتھ تھا، اگر کوئی امکان تھا اس کا، لہذا بالکل آغاز ہی میں اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرما دیا گیا۔ ایک آیت اس سلسلے کی رہ گئی ہے، اب یہ کہ انشاءاللہ اس کو اگلے سلسلے کے ساتھ جوڑیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔